ہمارے رشتہ دار کہتے ہیں کہ فارغ لوگ ہوتے ہیں وہ جو مولویوں کی باتیں سنتے ہیں اور تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بالکل بہت اچھی بات ہے. نوح علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے نا تو ان کی قوم کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتی تھی اور وہ کہتے تھے ہمارے پاس آپ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈاکٹر جاتا اس کی بات سنتے, وہ ان کو صحت کے بارے میں گائیڈ کرتا, کوئی تاجر جاتا بزنس سکھاتا سنتے. نوح علیہ السلام نہ تجارت کی بات کر رہے ہیں, نہ بزنس کی بات, اس کی نہ صحت کی بات کر رہے ہیں, نہ کوئی ان کو مکانوں کا پروجیکٹ بنا کے دے رہے ہیں, نہ کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں. وہ بات کر رہے ہیں کہ خدا کی مان کے چلو, خدا کی نافرمانی مت کرو. تو قوم کہتی تھی یہ بالکل ایسی بات ہے جس کا ہمارے نہ بزنس میں ترقی ہونے والی ہے, نہ کوئی ہمارا کوئی نہ صحت کو فائدہ ہے. تو اسی لیے لوگ مولوی کو دنیا کا سب سے بیکار طبقہ سمجھتے ہیں کہ نہ ان کی باتیں سننے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے, نہ ان کی باتیں سننے سے ہمارے سر پہ بال اگ رہے ہیں, نہ ان کی باتیں سننے سے ہمارا پیٹ کم ہو رہا ہے, نہ ان کی باتیں سننے سے ہمارے پیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے, نہ قد بڑھ رہا ہے ہمارا, جو چھوٹے قد کا ہے وہ چھوٹا ہی رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ ان کی باتیں سننے سے ہماری شادی ہو رہی ہے. حتیٰ کہ میرے پاس آنے سے بھی لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی, جو صبح شام شادیوں میں بیان کرتا ہے. میں بھی کہتا ہوں میرے پاس رشتے نہیں. آج بھی ایک صاحب آئے شادی کا, میں نے کہا شادی کی میں ترغیب دیتا ہوں, کراتا وراتا نہیں ہوں. تو ظاہر ہے جو نہ شادی کرا رہا ہے آپ کی, تو وہ دنیا میں سب سے فضول طبقہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن میرے بھائی یہ آپ کو جب پتہ چلے گا جب آپ کو اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ میں آئے گا, اور وہی مولویوں کے سمجھانے سے نہیں آ رہا تو مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا. اللہ نے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر کے چھوڑوں گا. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے, ایسا نہ ہو. اور پھر یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگو تمہیں اگر یقین نہیں آتا نا کہ میں مردوں کو زندہ کر کے اٹھاؤں گا اپنے سامنے, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, دیکھو ماضی کو پہلے مٹی سے پیدا کیا. کیا عقل کہتی ہے کہ مٹی سے انسان پیدا ہو سکتا ہے؟ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ, پھر اس مٹی سے منی کا قطرہ بنایا. کیا عقل کہتی ہے کہ مٹی سے منی بن سکتی ہے؟ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ, پھر ہم نے اس منی کے قطرے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا. عقل مانتی ہے کہ منی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جا کے خون بن سکتا ہے؟ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ, پھر اس خون سے ہم نے گوشت بنایا. عقل کہتی ہے کہ خون سے گوشت بن سکتا ہے؟ پھر ہم نے اس میں ہڈیاں پیدا کی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, یہ سارے کو اللہ ثم سے بیان کر رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا, پھر اس کے بعد ایک ایک کو الگ اہتمام سے بیان کیا جا رہا ہے. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, پھر ایک نئی تخلیق میں پیدا کر کے ماں کے پیٹ سے ہم نے تمہیں باہر نکالا. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَا, اس راستے کو آسان کر دیا تمہارے لیے. پھر جب تم دنیا میں آتے ہو پھر آسمان سے بارشیں برسا رہے, اور زمین میں تم بیج ڈالتے ہو, ایک گٹلی ڈالتے ہو, فالق الحب, اس گٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بنا کے پھول لگاتا ہے, پھر اس میں آم پیدا کر کے ان ہر آم میں گٹلی, پھر اس ہر گٹلی میں یہی پروسیس. تو اللہ کہتے ہیں جو اتنی قدرت کے نمونے تمہیں دکھا چکا ہے اس کے بارے میں تم دھوکے میں مت آنا کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا, وہ کرے گا زندہ. تو قرآن بار بار کہہ رہے میرے بھائی دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو اس دنیا کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کر کہے کہ میں نے مر کے ختم ہو جانا ہے. ختم ہونے کے لیے اتنی عجیب مخلوق اللہ پیدا کر ہی نہیں سکتا. اگر ختم ہی ہونا ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, اس کا مطلب مٹی ہو کے سب ختم, تو اللہ نے پیدا کیوں کیا تھا؟ کوئی اللہ معمولی سی چیز پیدا کر لیتا نا. کیا ہو گیا بھائی, آپ دیکھو ایک مٹی کا کھلونا بناتے ہو توڑ پھوڑ کر لیے, لیکن آپ جاپان کا شو روم اگر کوئی گاڑی بنائے گا کیا توڑ پھوڑ کے لیے بنائے گا؟ ہے بھائی, فنا ہونے کے لیے بنائے گا, اس کا کوئی مقصد ہے. انسان سے زیادہ عجیب مشینری دنیا میں کسی مخلوق کے پاس ایسا دماغ نہیں ہے, ایسی آنکھیں نہیں ہیں, اور اتنا خوبصورت جو جسم اللہ نے بنایا اور ایسی سوچ بنائی کہ لوہے پہ محنت کر کے ہواؤں میں اڑا رہا ہے وہ. یہ فنا ہونے والی مخلوق نہیں ہے کہ فنا ہو کے ختم. بس ختم کا مطلب تو قصہ ختم, بس اللہ نے بنایا تھا. فرشتے کہیں گے کیوں بنایا, لگے وہ اس لیے بنایا تھا, میں نے پھاڑ پھوڑ کے ختم کر دیا, بس. ایسا نہیں ہوتا, یہ تو عقل گہرائی میں جا کے سوچو گے اس کے بھی خلاف ہے. تو ایک دن زندہ ہونا, ان وعد اللہ حق وان اللہ یبعث من فی القبور. قرآن کے الفاظ دیکھو, اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور ایک جگہ قرآن نے نا اپنی قدرتیں بیان کی, اللہ یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان اللہ یبعث من فی القبور, ایک دن اللہ ان کو زندہ کر کے اٹھا کے چھوڑے گا. کیسے عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. ہم تو قرآن میں نا صرف اختلافی چیزیں پڑھتے ہیں,
ہر آدمی قرآن کے ذریعے نا اپنی ایک خاص سوچ رکھ کے اس کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. آپ کا کوئی نظر, آپ دجال کے بارے میں آپ کی ریسرچ ہے تو قرآن کی ہر آیت سے کیا نکال رہے ہو؟ میں جو تفسیر کے لیکچر دے رہا ہوں نا, مفتی طارق مسعود اسپیچز میرا چینل ہے, اس پہ وہ لیکچر لازمی سنیں. اس میں میں نے التزام کیا ہے کہ ٹو دا پوائنٹ قرآن جو کہہ رہا ہے بس وہ بیان کروں گا میں. اس میں میرا یہ اسٹائل نہیں ہوتا بیان کرنے کا. اس میں تو میں شادیاں بھی لا رہا ہوں, ہے نا, بچے بھی آ رہے ہیں اس میں, تو یہ تو اس میں تو یہ بھی چلتا ہے. لیکن جو میرا جو تفسیر جو اصل میں بتانا چاہ رہا تھا, تفسیر کے جو میرے لیکچر ہیں نا مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ 1 2 3 4 کر کے چل رہے ہیں, میرا خیال ہے لیکچر نمبر 200 چل رہا ہوگا, 201, وہ ٹو دا پوائنٹ قرآن کا ترجمہ اور ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہے. اس میں جو اللہ جو بار بار باتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا, بس وہی بار بار آ رہی ہیں, تو وہ سنا کریں, اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اس کے لسنر بہت کم ہیں, ڈھنگ کی باتیں سننے کا لوگوں کو شوق نہیں ہے حقیقت, سمجھ رہے ہیں نا, اس کو سنا کریں, فائدہ ہوگا انشاءاللہ. قرآن سمجھ میں آئے گا, تراویح میں سمجھ میں آئے گا پھر انشاءاللہ قرآن. تو لیکچر نمبر 1 سے شروع کریں, شروع میں گرامر بھی ہے اس میں.